السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماما جان آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بیٹا ماشاء اللہ الحمدللہ. بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے. جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو وہ بھی سلام کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے میرے دل سے ایسی دعا نکلتی ہے ان کے لیے بھی. جواباً میں ان کو بھی اسی طرح ان کی سلامتی کا پیغام دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے بیٹے، سب کو خیریت سے رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین انشاءاللہ. آمین آمین آمین. سو ٹوڈے بیکاز آج کل تو پاکستان میں بھی اور ادھر امریکہ میں بھی بہت گرمی ہے آج. سو آئی تھنک 100 ڈگریز فahrenheit پہ جا رہی ہے. بالکل. سو آئی تھنک جب گرمی ہوتی ہے باہر لوگ کہتے ہو جوس ہو اور رنگینی والی چیزیں ہو، یو نو لائک جو پیتے ہیں شربت ہو. سو بٹ جو وہ آرٹیفیشل والی چیزیں بنسبت اصلی والی چیزیں دیر از اے بگ ڈفرینس. جی. اور ہم یہ فروٹ اسپیسیفکلی از ریئلی گڈ فار یو نو یہی موسم کے لیے اور صحت کے لیے بھی. جی. سو یہ ہم نے اسمودی بنائی ہے. یہ دیکھیں مدیہ وہ سب کہتے ہیں کہ آپ بنا کے دکھائیں. جب بنا کے دکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں بناتے وہ بھی دکھائیں. تو وہ دونوں چیزیں اصل میں ہم لوگ یہ لائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور لائیو کا یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے بینیفٹ بھی بتانے ہوتے ہیں، ان کے فائدے بتانے ہوتے ہیں. اور یہ طریقہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک کو ماشاءاللہ طریقہ کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے کسی طریقے سے. لیکن پھر بھی ہم بتا دیں گے. یہ ہم نے اب یہ سمودی ہے مدیہ، یہ اصل میں فروٹ کی ہے ساری. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ذرا تھک بھی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے بنا دیا لیکن ساتھ بنا کے بھی آپ کو دکھائیں گے. پہلے بنی ہوئی دکھا دیتے ہیں تاکہ اگر آپ یہ نہ سوچیں کہ بھی بنا کے انہوں نے نہیں دکھایا. یہ بن گئی ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت مزے کی ہے. واو. یہ That's like ice cream even. It's so delicious. پتلا بھی آپ کر سکتے ہیں، تھک بھی ہے. تو وہ مجھے یاد آیا کہ پتلا کر لیں. اگر فیملی زیادہ ہے تو اس کو پتلا کر لیں، اگر فیملی کم ہے تو اس کو تھک رہنے دیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب جوس مطلب یہ اس میں سارے فروٹ ہیں. اور فروٹ کے ساتھ نا اس کی تھکنیس اس کی ہوئی ہے کہ اس میں ہم لوگوں نے نا یہ اس کو کہتے ہیں پاکستان میں گھیا توری. اس کے بھی بہت فائدے ہیں. گھیا توری اس میں ہم نے یہ ڈال دی تھی پوری کی پوری. اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کیلا ڈالنا چاہیں تو کیلے سے بھی یہ ایسے سخت ہو جاتا، تھک ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنا بھی آپ فروٹ ڈالیں گی، یہ مطلب ہم نے یہ سارے فروٹ اس میں جتنے بھی اگر آپ کے پاس جو بھی فروٹ ہے، ہم نے یہاں پہ ورائٹی آپ کو بتا دی ہے. اور جتنے بھی آپ کے پاس فروٹ ہے نا وہ آپ یوز کر سکتے ہو. جیسے اس میں ہم لوگوں نے مطلب آج یہ ایک پیچ ڈال دیا تھا، یہ ایک پیچ ہے. اور ایک سیب ڈال دیا تھا. اس کے علاوہ ایک یہ کیوی ڈال دی تھی. پھر مینگو کے ہمارے پاس یہ آلریڈی یہ والے فریزر میں یہ والے یہ فریز ہوئے ہیں. اگر یہ فریز ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں اس طرح کے کیوبز ملتے ہیں یہاں پہ نا، تو آرگینک والے ہیں. اگر آپ کے پاس فریز ہوئے نہیں ہیں، تازے آج کل موسم ہے تازوں کا، تو تازے آپ ڈال سکتے ہیں. اور اس کا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح ان کو نا آپ نے ڈالنا ہے. اور یہ مطلب چھلکا جو ہے کس طرح آپ نے اتارنا ہے. ذرا سخت ہے تو یہ دیکھیں مطلب یوں کر کے نا یہ آپ اس کا باریک سا چھلکا اتر جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کا اس طرح یہ ڈال دیں. یہ سیب بھی اسی طرح آپ سیبوں کو بھی آپ ایسے کر لیں تو پھر اس کے 4 پیس کریں اور بیچ میں سے وہ اس کا گند نکال کے بجائے کہ کئی دفعہ نہیں پتہ ہوتا، بچی ہیں آج کل بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کاٹنے کا، اتنا موٹا موٹا چھلکا اتار دیتے ہیں. آدھا سیب جو ہے نا وہ ضائع چلا جاتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں کہتی ہوتی ہوں نا کہ جس طرح آج کل کی ہماری نسل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی پیدا کر دیے ہیں. تو اس ٹائم پہ یہ پیل نہیں ہوتے تھے، پیل کرنے والے نا، تو چھری سے مائیں بڑی نفاست سے آج تھوڑا تھوڑا چھلکا اتارتی تھیں کہ ضائع نہ ہو. تو آج کل بچوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ اتنا موٹا موٹا چھلکا اتار کے پورا آدھا سیب جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور اس کو آپ کاٹ کے آرام سے اس کے اندر سے یہ آپ ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور بڑے بھی ڈال سکتے ہیں.
یہ آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ پورا ہم نے ڈال دینا ہے. اسی طرح یہ مینگو ہے, مینگو اگر تازہ آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھے پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ مینگو آئے ہوئے ہیں, تو اگر آپ کے پاس فریزر ہیں تو آپ نا مینگو کو اس طرح کاٹ کے اور ان کے جو ہے نا, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بے شک آپ اس طرح بڑا بڑا بھی کر کے نا, یہ حصہ بھی اس طرح بھی کر کے آپ فریز کر سکتے ہو. اس طرح کر کے نا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ تو اس کے کیوبز بنا لیں. یہ دیکھیں اس طرح بن سکتے ہیں, کیوبز بن سکتے ہیں. یہ ڈال دیں آپ. So it's like basically like a بتانا smoothie تھا fruit کہ chart. ہاں سمودی فروٹ چاٹ یہ آپ ڈال دیں. اور اس کے علاوہ میں ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ساتھ مطلب آپ میں یہ کر رہی ہوں تو آپ ساتھ فائدے بھی ان کے بتا دیں کہ آم کے بھی فائدے ہیں, لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شوگر والے مریض کھائیں یا نہ کھائیں, تو پلیز شوگر والوں کے لیے شوگر ہے زیادہ نا. Yeah, that's too much. So that's why for those people I do these lower glycemic fruits. But eating fruit is really, really beneficial for everybody. Fruit کھانے سے آپ کو کینسر کم ہو جاتا ہے, ڈائبٹیز کم ہو جاتا ہے, improves blood pressure, انسولن کم ہو جاتا ہے, cholesterol, triglycerides, overall mortality risk decreases because یہ جو fruit ہے نا, it's packed with antioxidants, minerals, vitamins. Let me just turn this over and talk to you guys. Assalamu alaikum. So all this fruit is like packed with all of these important antioxidants, minerals, vitamins. It actually also lowers triglycerides. The fructose, so fructose is not really healthy by itself. Agar, like for example, agar high fructose corn syrup جو کوکا کولا وغیرہ میں ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے, but the fructose جو اس فروٹوں میں ہوتا ہے, it's packed with fiber. And so the fiber is like fiber in fruit that actually slows its absorption, and it helps to feed the good bugs in the belly and keep the gut clean. So all of these different color foods are important. Yes. So for example, Mama Jan, red like pomegranate, or یہ جو ہم نے سارے جو red والے کھانے ہیں, like the dragon fruits. All of those, lower oxidative stress, it lowers inflammation, it's all antioxidants. So they're all really, really, really good for you. So let me just turn this around back to Mama Jan. تو یہ پھر اس کے بعد جو ہے نا, آپ ایک پیچ, میں نے ایک سیب ڈال دی ہے اور میں نے آم تھوڑا ڈالا ہے تاکہ اگر کسی کو محسوس ہو یہ سیب, اگر جو یہ آڑو پکے ہوئے ہوں تو آپ یوں کرتے ہو نا مدیہ, تو یہ دیکھیں اس کی یہ نکل آتی ہے باہر. تو اس کی اگر آپ چھلکوں سمیت بھی ڈال سکتے ہو, اس کا ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہ اگر آپ کھا لیں, کئی چیزوں میں چھلکوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے. Even like an apple. Apple میں actually helps to heal the gut lining, the actual چھلکوں میں. It's really good. تو یہ کئی دفعہ ہوتا ہے یہ بزرگ, اب یہ خاص کر پھر میں بزرگوں کی بات کرتی ہوں, اگر کوئی بزرگ ہیں آپ کے گھر میں تو پلیز ضرور ان کو بنا کے دیں یہ, اور اگر وہ فروٹ نہیں کھا سکتے تو ان کو ضرور بنا کے دیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مدیہ ایک وہ ڈال دیا, اور آپ کے پاس یہ کیوی ہے یہ ڈال لیں. اس کے بعد میں نے یہ بتانا تھا کہ جو سیب ہیں, اگر آپ کے پاس سیزن ہے, سیب آئے ہوئے ہیں, تو سیب بجائے کہ خراب ہوں, تو یہ میں نے کل نا ہمارے اپنے گارڈن میں لگے تھے لیکن نا چھوٹے چھوٹے تھے, تو میں نے کہا یہ بچوں کے لیے کتنی مشکل ہوگی اس کو کاٹنا. پھر میں نے ان کو کاٹ کے صاف کر کے, تو مدیہ دیکھیں میں نے ان کو, جیسے یہ آپ نے نا مینگو لیا نا, اسی طرح یہ گھر میں بنائے ہیں. گھر میں اس کو فریز کیا ہے. اور اب یہ اس کا اچھا طریقہ یہ تھا کہ جب میں کاٹ رہی تھی تو یہ کالے ہو رہے تھے, سیب کالا ہو جاتا ہے, تو میں نے نا اپنے ایک باؤل لیا, اس میں نے پانی لیا اور اس میں نے نمک ڈال دیا تھوڑا سارا, اور نمک ڈالنے کے بعد نا پھر میں نے نا اس کے اندر یہ میں ساتھ ساتھ کاٹتی گئی, ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈالتی گئی, اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو ان کا دیکھو کلر بالکل نہیں چینج ہوا, یہ دیکھیں. اور ہو سکتا ہے یہ مینگو آپ فریز کریں تو اس کا کلر چینج ہو جائے, کالا ہو جائے گا, لیکن آپ فکر نہ کرنا, کوئی نہیں, یہ ٹھیک ہی رہتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مدیہ یہ ہے پائن ایپل ہے, اس کے بھی مل جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ میں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں, یہ کھٹا میٹھا ہو جائے گا, اس میں وٹامن سی بھی ہے, اور اس کے بتا دیں فائدے بہت ہیں. اور اس کے بعد یہ ہم لوگ اس دن گئے تھے پکنگ بلو بیری میں, تو یہ جو ہم لے کے آئے تھے وہاں سے, اور بہت زیادہ تھی, پھر ہم نے نا اس کو بھی فریز کر دیا تھا. یہ دیکھیں بیریز کے بھی بہت فائدے ہیں, یہ مطلب تھوڑا تھوڑا آپ ڈال دیتے ہو. So there's something called flavonoids, and flavonoids give the fruit or the vegetable its color. So jitna banda colorful khaye hai Mama Jaan, utna those flavonoids are antioxidants, so inflammation ko kam karta hai, cancer ko kam karta hai, diabetes ko kam karta hai. So jitna hum color Allah ki color wale cheezein khaye hain, بالکل اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں
تو بجائے کہ ہم خود ان میں کلر ڈال کے کھائیں وہ کلر جو ہے نا وہ زہر ہے نہیں رہا. اور یہ بھی ایک یہاں پہ جیک فروٹ ملتا ہے اور اس کے بھی تازہ بھی ملتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز تازہ. یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ہمیں نا پھر کچھ فریز کرنی پڑتی ہیں چیزیں نہیں ملتی. تو یہ بھی ہے نا یہ بھی بالکل آم کی طرح ٹیسٹ ہے اس کا, میٹھا بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا آپ ڈال لیں, تھوڑی تھوڑی چیزیں ساری ڈال لیں تو یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ بھی بیری کی ایک قسم ہے. So this is something different here. You can get packets. This is called acerola puree. So ادھر ایسے بھی مل جاتا ہے. And then we have, these are excellent sources of vitamin C. Again, packed with antioxidants. Same with dragon fruit. اس دن ہم نے وہ ویڈیو بنائی تھی جس ڈریگن فروٹ کی, انہوں نے ایسے پیکٹس میں مل جاتے ہیں. So again, packed with vitamin C and nutrients and antioxidants. اور اس کے علاوہ یہ بہت زکونی جو ہے جس کو ہم پاکستان میں اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے, لوگ کھانوں میں بناتے ہیں اور یہاں پہ اس کی نا باربیکیو بھی جب کرتے ہیں تو اس کی خالی ایسے کاشیں کر کے اوپر آ کے کچا کچا کھا لیتے ہیں, پھر اسٹیم دے کے اس کو کھاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس جوس میں یہ اس میں ڈال دیتے ہیں. اس میں میں تھوڑے سے اس میں بھی یہ بھی ڈال دوں گی. یہ بھی ہم نے فریز کی ہوئی تھی کہ نہیں آپ کے پاس کسی ٹائم پہ نہیں ہوتی, اس کو آپ نے ڈال دیا, ٹھیک ہے بیٹے. اور اس کے علاوہ یہ فروٹ یہ ڈال دیں, یہ ڈال لیں. تو یہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بھی کیا کھائیں. کیا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں, اتنی زیادہ نعمتیں, ہم کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے. آپ ان میں سے کوئی بھی چیز, اگر آپ کے پاس 2 چیزیں ہی ہیں, خالی سیب اور کیلا بھی ہے نا, تو اس سے بھی آپ بنا سکتے ہو. اور اگر آپ کے پاس خالی آم اور آم کے ساتھ جو سیزن کے ساتھ فروٹ آیا ہوتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہو, کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہو. اور ایون میں نے دیکھا تھا, میں وہاں پہ ہوتی تھی, میرے گھر مہمان آتے تھے مدیہ پاکستان میں, تو میں اس پیچ کا شربت بنا کے ان کو دے دیتی تھی. تھوڑا سا یہ پیچ ڈالتی تھی اور پانی ڈالتی تھی اور آڑو ڈال کے پانی ڈالتی تھی اور تھوڑا سا لیمن اس کے اندر ڈال دیتی تھی اور تھوڑا سا نمک ڈال دیتی تھی اور وہ ایک جوس, میں جوس فریش جوس بنا کے دیتی تھی. اور اسی طرح سیب کا جوس, اسی طرح میں نے گھر میں کبھی بھی پیپسی, 7 اپ, کوکا کولا, یہ روح افزا اور کوئی بھی ایسی کلر والی چیز آرٹیفیشیل کبھی بھی نہیں استعمال کی تھی. اور میں کوشش کرتی تھی کہ بچوں کو بھی, شکر الحمدللہ کہ بچوں نے بھی کبھی بھی ضد نہیں کی تھی کہ ہم نے پیپسی پینی ہے, 7 اپ پینا ہے. بلکہ ان کو جب میں نے بتایا تھا کہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں تو بچوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو اس ٹائم پہ میں بتا رہی ہوں کہ تب یہ کہتے تھے ماما ہم نے نہیں یہ لینا. بلکہ ایون ہمارے گھر میں ہم لیمن لگے ہوتے تھے تو میں لیمن کو نکال کے مدیہ ان کا میں جوس نکال کے, میری اب دوستیں اگر دیکھ رہی ہوں گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو بھی میں نے یہ سب کچھ وہ بھی بناتی ہیں. بلکہ تو میں نے تو نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ بتانے والا ہوتا ہے, لیکن میرے پاس ایک وہ مشین سی ہوتی تھی تو وہ ان کو میں بتاتی تھی کہ اس طرح جوس پریس کریں اور جوس نکلتا ہے. اور پھر ان کو میں کین میں بھر کے اور جو یوز کرنا ہوتا تھا اس کو باہر رکھتی تھی کیوز میں ڈال کے, اور جو یوز نہیں کرنا ہوتا تھا اس کو میں فریز کر دیتی تھی. اور اس کے بعد پھر جب وہ ایک کیوبس ختم ہو جاتے تھے پھر اس کو نکالتی تھی, پھر دوبارہ کیوبس بنا لیتی تھی, کیونکہ اتنے کیوبس میں جگہ نہیں ہوتی تھی. پاکستان میں بجلی بھی آتی جاتی رہتی تھی, تو پھر میں نے نا بڑے بڑے ڈبوں میں ڈال کے تو فریز کیا ہوتا تھا لیمن, جو سردیوں گرمیوں میرا پورا سیزن میں وہ چلتا تھا, میں بازار سے نہیں لیتی تھی. تو یہ بھی ایک آپ کو فائدے بتا رہی ہوں کہ آپ کی بچت ہو سکتی ہے, بجائے کہ آپ چیز کو ضائع کریں. آپ کے پاس زیادہ آ گئی ہے تو آپ نقصان آپ کریں اس کا, تو آپ ان کو پلیز ایسے فریز کر لیں. یا جیسے میں نے یہ آپ کے سامنے یہ ہے, میں نے سیب اس کو فریز کیا ہے, یہ میں نے خود دھو کے بلو بیری کو ان کو کیا ہے. تو یہ جو بازار میں بیچتے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح فریز کیے ہوئے ہیں, یہ لے کے آتے ہیں. اور دوسرا بس مدیہ یہ آپ کو بتانا تھا. اور اس میں تھوڑا سا مدیہ ایک کپ پلیز دیں گے وہاں سے, یا میں تھوڑا سا یہیں سے ڈال دیتی ہوں, تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنا ہے, تھوڑا سا ڈالنا ہے. So I really also want to show you another benefit والی چیز ہے, it's called آملہ. اور ادھر امریکہ میں آملہ, ہاں سچ آملے کا بتایا نہیں میں نے, یہ اصلی چیز یہ ہے, اصلی چیز یہ آملہ. دیکھیں آملہ وہاں پہ تازے بھی ملتے ہیں اور آملے خشک ہوئے بھی ملتے ہیں, آملے کا پاؤڈر. اب یہاں اس ملک میں دیکھیں ان لوگوں نے آملہ کا پاؤڈر بنا لیا, اور یہ ہم لوگوں نے آن لائن منگوایا ہے. یہ آملے ہیں پاکستان میں, اس کا سالن بھی ایک بناتے ہیں, آملوں کی کڑی اس کو کہتے ہیں. اور آپ اس کو تھوڑا سا ڈال لیں, بس اتنا ڈال دیں, ایک چمچ میں حلا کافی ہے. اور آملہ is so good, it's packed, it's probably the most highest antioxidant food, one of the most highest antioxidants foods. انڈیا پاکستان میں یہ کافی ملتا ہے.
It's basically called like a power food or اس a کے superfood. درخت بھی لگے ہوتے ہیں. Yeah, اور پھر اس کا جو ہے نا یہ this is so good. It contains phytochemicals. یہ liver کے لیے بھی بہت اچھا ہے, cholesterol کے لیے, blood sugar, prevents constipation, decreases inflammation, hair, skin کے لیے بھی بہت اچھا ہے, digestive health, supports جو دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. So بہتر ہے ورنہ آملہ بھی استعمال کرنا اور چاہیے. آملے کا مجھے یاد ہے کہ آملے پیسے ہوئے پیٹھے وہ پیس کے نا تو لوگ سر کے لیے بالوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. اور کئی لوگ مہندی بناتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا آملے کا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں. یہ پنساری کی دکانوں سے آملے کا پاؤڈر بھی ملتا ہے اور آملہ بھی ملتا ہے. اور یہ مدیہ میں ساتھ نا اب یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے, کیونکہ ہم لوگ صبح ناشتہ کر چکے ہیں اور ہم نے پورا جگ اس کو ختم کیا ہے. آج صرف آپ سب کو بتانے کے لیے نا اور یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ میں نے آپ کو ایک اور چیز ٹپ دینی تھی جو گھریلو ٹپ ہے, وہ یہ ہے کہ جب پلیز آپ کوکنگ کر چکے ہیں, کھانا بنا چکے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کھانا کھا چکے ہیں تو چولہا اس ٹائم پہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ نا اس چولہے کو صاف کریں ساتھ. جب آپ اس کو ٹائم پہ صفائی کر دیں گی نا تو وہ آسانی سے صاف ہو جاتا ہے, بجائے کہ جب دوبارہ آپ چولہے کے اوپر برتن رکھتی ہیں دوبارہ وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو نیچے وہ چولہا سارا گندا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ یہ مشینیں استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی گرینڈر, جوسر, اس کے علاوہ مطلب کوئی بھی مشین آپ جب قیمے والی مشین ہے وہ استعمال کرتے ہیں, تو جو کوئی بھی آپ مشین, ایون سلائی مشین استعمال کرتے ہیں, تو آپ نا اس کو پہلے یا جب یوز کرنے کے بعد اس کو صاف کریں. یوز کرنے کے بعد اس کو صاف کر کے رکھیں تاکہ جب دوبارہ آپ یوز کرنے لگے تو آپ کو صاف لگے. تو پھر بھی جب یوز کرنے سے پہلے پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ مٹی پڑی ہوتی ہے, اگر تو خاک ہوتا ہے پھر اس کو بندہ تھوڑا سا ہاتھ لگا دے, تو آپ کی یہ چیزیں جب تک آپ انشاءاللہ زندہ رہیں گی تو آپ کی چیزیں صاف ستھری رہیں گی. اور ان کو نا اس طرح کر کے کیا ہو گیا سائڈ پہ. اچھا ہاں There we go. میں ادھر سے کر رہی تھی. اچھا تو ادھر سے یہ جو ہے نا آپ اس کو ساتھ کر لیں. اگر تھوڑا بہت پہلے ابھی ہم نے اس کو یوز کیا تھا اور یوز کرنے کے بعد اس کو صاف کرنے کے بعد دوبارہ جب یوز کریں نا تو پھر اسی طرح نا. اور اسی طرح آپ میں اس کو آن کر دیتی ہوں. مطلب اس کا میں بتا دیتی ہوں, یہ دیکھ لیں ان کا اس کے ادھر بٹن لگے ہوتے ہیں, یہ تو آپ دیکھیں گی نا. تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ 1.5 منٹ بتاتا ہے, اور 1.5 منٹ میں یہ سمودی بن جاتی ہے. So easy. Perfect. So again, lots of faida if you can focus on your colorful foods. Like the red foods are really great for the heart. They're packed with antioxidants, like lycopene and tomatoes. They're all antioxidants, great for the heart, great for the immune system. Then we have is your orange fruits, and orange vegetables are really great, again, for your eyes, skin, and ears. Then we have is your yellow vegetables. Yellows are great prebiotics, like your, like bananas and plantains are all really great prebiotics. So all yellow foods are really good for your digestion. Green foods are great for your liver and detoxification and your immune support. And then we have even kiwi. Even kiwi is so good. They get there if you just eat kiwi. Kiwis help to increase your lifespan, right? Inshallah. Then we have is your blue foods. Blue foods great for your brain health. And so all these foods are really, really good that just you need to incorporate into your daily routine. تھوڑا سا. And I mean یہ تو پورا ہم نے زیادہ بنایا ہے. And وہ کیا ہوتا ہے جب یہ زیادہ جو ہم چیزیں ڈالتے ہیں نا اس میں, ہم یہ تھوڑا سا سارے پیتے ہیں, right? But اگر بندہ ڈائبٹیز ہو then you can do the low glycemic fruits. So ایک ہوتا ہے glycemic index, and glycemic index is how much it raises your blood sugar levels. And so if you can focus, those people are diabetic, you want to do a low glycemic fruit, which is like your blueberries, your nectarines, peaches, oranges. All of those are your low glycemic fruits. So that's just a piece of what I wanted to talk to you guys about. Inshallah. تو یہ
مجھے یہ بتانا تھا کہ جب آپ یہ فریز کی ہوئی چیزیں نکالتے ہیں، جیسے یہ فریز کی ہوئی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ نے بس ٹیبل پہ رکھ دیا اور آپ نے بنایا، اس کے بعد آپ سرو کرنے لگ گئے ہو، آپ آگے پیچھے کام کرنے لگ گئے، تو یہ چیزیں پھر نا اس ٹائم پہ ان کا خطرہ ہوتا ہے خراب ہونے کا، یہ پھر مش ہو جاتی ہیں، پھر پانی چھوڑ دیتی ہیں. تو بیٹے پلیز کوشش کریں کہ جب بھی فریزر سے ایون دھنیا کوئی چیز بھی آپ نکالیں، ان کو فوراً بند کریں. اور فریزر میں نے آپ کے بات کری تھی تو میں نے باقی کچھ چیزیں سنبھال دی تھیں کہ تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ نا ان کو رکھ دیں اندر، ٹھیک ہے، اور تاکہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا خراب نہ ہوں، تاکہ جب آپ دوبارہ نکالیں تو آپ اور اس کے علاوہ مجھے ایک اور چیز میں نے بتانا تھا کہ یہ فروٹ بھی ہے، جیسے بعض اوقات گرما ہوتا ہے یا سردہ آپ لے کے آتے ہو تو وہ آپ کا میٹھا نہیں نکلتا تو بچے نہیں کھاتے. پھر کبھی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بعض لوگ کہتے ہیں اوپر چینی ڈال دیں، چینی کا شیرہ ڈال دیں، تو پلیز اس طرح نہ کریں. ان کو آپ نا اسی طرح اس کا یہ جوس نکالیں. بلکہ کل میں نے تربوز کا جوس نکالا تھا، تربوز کاٹا بچوں نے تو نیچے اس کی کافی لیئر لگی ہوئی تھی، تو عمر کہتا ہے ماما اس کو پھینک دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں بیٹے اس کو بھی نا، میں نے چمچ سے یوں کیا اور میں نے اس میں بلینڈر میں ڈالا اور اتنا وہ اچھا جوس اس کا نکل آیا. تو اس طرح ان کے بھی آپ نا اس کا بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں پائن ایپل بھی اس میں ہے اور یہ خربوزہ اور تربوز بھی اس میں جو کٹا ہوا ہے نا وہ بھی ہے. یہ بھی میں نے فریز کر دیا. اس سے پہلے کہ یہ چیزیں خراب ہوں آپ فریز کر دیں. اور یہ دیکھیں اب بن گئی ہے ماشاءاللہ. یہ اب 1.5 منٹ لگتا ہے اس پہ، بن گئی ہے. اور بسم اللہ، اور یہ دیکھیں میں ایک گلاس پی چکی ہوں اس لیے میں مدیہ اس میں کوئی چیز میٹھی نہیں ڈالی. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اس مینگو کی مٹھاس، سیب کی مٹھاس، پیچ کی مٹھاس، یہ ساری مکس ہو کے اتنے اچھا اس کا ٹیسٹ ہے، فلیور آیا. اور یہ جو ہم نے یہ ڈالا تھا کھٹا سا، وہ کیا کہتے تھے اس کو، آملہ ڈالا تھا، اس کی کھٹاس بھی آ رہی ہے. So it's like یہی بننا یہ آئس کریم کے انسٹیڈ آف آئس کریم ہم کہتے ہو بچوں کو آئس کریم لا کے دیں، بہتر ہے بندہ فروٹ کی ایسے بنانے. ہم نے صرف اس میں پانی ڈالا ہے نا، بالکل 1 گلاس پانی ڈالا ہے اور یہ تقریباً 4-5 گلاس تو نکل آئیں گے میرے اس میں سے. قاسم you want some؟ تو یہ بڑوں کو، بزرگوں کو پلیز ان کو ضرور دیں. قاسم آپ کو چاہیے؟ قاسم some. اور اگر بچے کئی دفعہ بچوں کو لگتا ہے کہ شاید بچے کہتے ہیں نا بچپن میں ہی وہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں، یا بچے کی، یا تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ بعض اوقات بڑوں کی اور بچوں کی جو ہے نا حس کم ہوتی ہے اور وہ پھر وہ ٹیسٹ زیادہ لیتے ہیں کہ میٹھا زیادہ لیتے ہیں. تو پھر یہ ان بچوں کو ہم کئی دفعہ سٹیویا بھی ڈال دیتے ہیں کہ اگر وہ ضرورت پڑے تو اگر یہ اسی طرح پی لے تو ٹھیک ہے. گڈ. ہاں How is it قاسم؟ ہم اوپر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نہیں میٹھا تھا اچھا خاصا. تو چلو ٹھیک ہے بیٹے جی، آج ہم نے ناشتہ کیا تھا تو وہ پھر یہ بنایا تھا، یہ ہم نے کساوا فلاور کی روٹی نیچے ڈالی اور اوپر قیمہ رکھا، قیمے کے اوپر پھر وہ کساوا فلاور ڈالا. اور یہ tell me how it is. تو یہ سموسے کی طرح بن گئی. چلو وہ پراٹھوں کی طرح. تو یہ اب یہ ہے کہ ان بچوں کا ٹیسٹ بننا ہوا ہے، ان بچوں کا جو ہے نا ٹیسٹ بن گیا، یہ بچے کھا لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے. سبحان اللہ. And then we have like some fermented vegetables یہ ساتھ to help the probiotics. ایک دو ماما questions آئے ہوئے ہیں, so let me go ahead and answer those. میں نے کہا ہر live کے بعد maybe we should answer some of these questions because ہمارے پاس بہت زیادہ کوشچنز آتے رہتے ہیں. سو پلیز ہم کو معاف کر دیں اگر ہم آپ کو کوشچنز کو نہ جواب دے سکیں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ نا یہ جو کوشچن آئے ہوئے ہیں نا آپ ان کوشچنز کو لکھیں کاپی پہ لکھ کے, اور پھر ایک دن بیٹھ کے نا تو جو اصل میں یہ کچھ بیماریوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ, تو یہ کچھ بیماریاں ایک جیسی ہوتی ہیں, جیسے دردوں کے بارے میں کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی کمر درد کے بارے میں پوچھ رہا ہے, تو آپ پلیز ان کو نا پھر آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ یہ کریں, یا کون سی وٹامنس کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تھا, کون سی وٹامنس کھانے چاہیے, یا مطلب کیا پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے گٹ سسٹم کو بھی ٹھیک کرے گا, آپ کی ہیلدی فوڈ بھی ہے, آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوتی ہے آپ کی. اس کے علاوہ اگر آپ روٹی اور چاول چھوڑیں گے, ایک سوال کا جواب تو میں ابھی آپ کو دے دیتی ہوں کہ میں آج یہ کوٹ پہن رہی تھی, میں اپنا یہ گون, تو جب یہ میں نے گون لیا تھا تو اس وقت یہ میرے بٹن بند نہیں ہوتے تھے,
میرا پیٹ بھی تھا اور میرے یہ شولڈر بھی تھے, اور جہاں جہاں چربی آ سکتی تھی چربی آ چکی تھی. اور سب نے پوچھا کہ وزن کس طرح کنٹرول ہو, اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کم کھائیں تو اس سے بھی وزن کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ جب وہ کم کھاتے ہیں تو وہ پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کمزوری ہو رہی ہے, ہمیں اور کھانا چاہیے. تو وہ کھاتے کیا ہیں, اگر کم کھائیں گے تو پھر بھی وہ فوڈ اچھا نہیں کھائیں گے. کھانا جب اچھا نہیں کھائیں گے تو وہ اس سے ظاہر ہے پھر ان کو موٹاپا چڑھنا ہے. اور اگر آپ نے پلیز واقعی اگر آپ کانشیس ہیں کہ آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے, اگر آپ کانشیس ہیں کہ آپ موٹے ہو رہے ہیں, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتی ہوں. اور اس کا یہ ہے کہ میرا وزن بھی کم ہوا, اور میں اپنے آپ کو مطلب بہتر فیل کرتی ہوں, ایکٹیو فیل کرتی ہوں, صرف روٹی نہ کھانے سے اور چاول نہ کھانے سے. چاول اگر لیتی ہوں تو تھوڑے سے کبھی دعوت اگر گئے ہوئے ہیں تو چلو وہ کہتے ہیں بندہ کہ کوئی چیز آپ کیا لیں تو ایک آدھ چمچ لے لی یا تھوڑا سا آپ لے لیتے ہو کبھی کبھی. لیکن یہ کہ روٹین سے اگر آپ اپنی روٹی, میدا, چینی سے بھی بہت وزن بڑھتا ہے. پروسیس فوڈ جب باہر سے بندہ کھا رہا باہر سے جو کھانا آپ کھا رہے ہوتے ہیں ان کی چربی, ان کا آئل بھی اچھا نہیں ہوتا اس سے. تو اگر پلیز واقعی آپ نیت سے دل سے اگر آپ کوشش کر رہے ہو کہ میرا وزن کم ہو, یا میں اچھی لگوں, یا میں ابھی بچی ہوں اور میرا موٹاپا بڑھ رہا ہے, میرے ہپس بڑھ رہے ہیں, میرے یہ شولڈر موٹے ہو رہے ہیں, میرا پیٹ نکل رہا ہے, تو پھر آپ پلیز اگر اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے تو اس سے آپ شوگر سے بچ جائیں گے, بلڈ پریشر سے بچ جائیں گے, آپ یہ جوڑوں دردوں سے بچ سکتے ہو. اور صرف مین جڑ جو ہے نا وہ ہمارا یہ آٹا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب جب بھی کھولیں گے کئی ایسے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں جو آٹے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, اور آٹا اور چینی. اور صرف آٹا اور چینی کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں میدا, اور پھر میدے میں یہ آپ کی بیکری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کیک, پیسٹری, رس, بسکٹ, باقرخانیاں, اب جو پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں نکلی ہوئی ہیں نئی وہ ساری. کہ اس کے علاوہ یہ جو کوٹنگ کرتے ہیں, بعض اوقات فرائی کرتے ہیں, کوٹنگ کرتے ہیں, آٹے کی کوٹنگ کرتے ہیں, پھر انڈا ڈالتے ہیں, پھر آٹے کی کوٹنگ کرتے ہیں, اس سے بھی پرہیز کریں. اور پھر دوسرا میں نے دیکھا یہ نہاری بناتے ہیں, اس میں آٹا ڈال دیتے ہیں, کباب بناتے ہیں, اس میں آٹا ڈال دیتے ہیں. آپ مطلب آٹے کی ہر چیز سے جب اوائڈ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی دردیں, جوڑوں کا درد, گٹھیے کا درد. ابھی آج کل کافی لوگ ابھی پوچھ رہے ہیں PCOS کے بارے میں, اور یہ ہے سارا پری ڈائبٹیز, موٹاپا. اگر موٹاپا کم کر دے, پھر روٹی چاول بند کر دے, PCOS بھی بہتر ہو جائے گا. یہ سارے دردیں وغیرہ جیسے ماما کہہ رہی ہے یہ ساری بہتر ہو سکتی ہیں صرف اچھا خوراک کھانے سے. اصل میں یہ ہاں آپ بتا رہے ہیں یا نو بیکاز دا فیکٹ جب ماما جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جب ہم جاتے ہیں نا لوگوں کے گھر, ہم سوچتے پیار میں نا ہم بسکٹ لے جاتے ہیں, کوکیز لے جاتے ہیں, کیک لے جاتے ہیں, پھر یہ نہیں پتہ چل رہا تھا یہ چیزیں ہم بیماریاں کسی کے گھر میں لے کے. میں تو کہتی ہوں اگر آپ 7 اپ کی بوتل کسی گھر, یا پیپسی بوتل یا جوس ڈبے لے کے جا رہے ہو, 150 200 کا ڈبہ لیتے ہو, 150 کا فروٹ بنا لے کے نا اس طرح سمودی بنا کے لے جائیں اگلے گھر میں, بوتل بھر کے کہ آپ بھی پئیں اور ہم بھی پیتے ہیں, فروٹ ہی لے جائیں. ہاں فروٹ ہی لے جاؤ. جیسے آپ کے پاس جب مجھے یاد ہے جب آپ کے گھر گئی تھی پاکستان میں, آپ کا پورا سارا فروٹ, there is so much fruit there. اس لیے کہ چلو میں کہتی تھی کہ چلو اچھی چیز کھائیں, بچے بھی کھائیں, ہم بھی کھائیں, ہمارے مہمان جو آتے ہیں وہ بھی اچھی چیز کھائیں, اور وہ صحت مند رہیں گی. اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں, مہمان ہمارے آتے ہیں, ہمارے گھر سے کچھ کھا کے جاتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ شاید ہماری وجہ سے بیمار ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی دے, اور صحت والی زندگی دے. لمبی زندگی کا بھی فائدہ نہیں ہے جب تک ہماری صحت نہیں ہوگی, ہمارا دماغ کام سے کر نہیں رہا ہوگا, اور یا ہم لوگوں کے معذور ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحت والی زندگی دے, اور آپ تھوڑا کھائیں اور اس کے فائدے دیکھ کے کھائیں. And that too, یہ جو سارے پوچھ رہے ہیں about weight loss اور PCOS اور vitiligo اور numbness, یہ ساری چیزیں you need to ایک تو روزہ رکھیں. ہاں روزہ, جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھیں. روزہ رکھنے سے, اور پھر رسول پاک نے مدیہ بتایا تھا کہ 13, 14, 15 کی چاند کا بھی روزہ ضرور رکھیں. اپنی امت کو انہوں نے مطلب یہ کہا تھا کہ وہ رکھیں, وہ فرض نہیں ہے لیکن رکھیں گے تو ثواب ہے, سنت ہے, اور پھر دوسری آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. ٹھیک ہے, اور پھر روزہ رکھیں because that will bring down your insulin. because آج کل کیا ہو رہا ہے is that ہم آج کل زیادہ ایک تو ہمیشہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور جب بندہ کھانا کھاتا ہے that food goes into your body and turns to glucose. And glucose can only enter the cell if it has something called insulin. So insulin pancreas بناتی ہے,
انسولن چابی کی طرح ہوتی ہے. جی. انسولن جا کے دروازہ کھولتی ہے سیل کا, اور وہ جو چینی ہوتی ہے, شوگر ہوتا ہے, وہ اندر آ جاتا ہے. صحیح ہے. پھر بندے کو انرجی ہوتی ہے. صحیح ہے. بٹ دا پرابلم از جو ہم ہمیشہ کھا رہے ہوتے ہیں, سو یہ لوگ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں دیٹ یو نو ویٹ لاس کے, PCOS کے بارے میں, یہ ساری انفلمیشن, دردوں کے بارے میں. A lot of that is due to insulin resistance because ہم ہمیشہ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ انسولن ہمیشہ اوپر رہتا ہے, اور جب یہ انسولن اوپر رہنا شروع ہو جاتا ہے, پھر باڈی سننا چھوڑ دیتی ہے. جی. اور جب باڈی سننا چھوڑ دیتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں انسولن ریزسٹنس اور پری ڈائبٹیز. اور اس ماماز دا سمٹمز آف انسولن ریزسٹنس اور پری ڈائبٹیز آر ماما جان ویٹ گین, تھکاوٹ. جب دوپہر کو بندہ سوتا نہیں ہے, جو بندہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں, مجھے کھانا کھا کے نیند آ جاتی ہے, مجھے دل چاہتا ہے وہ کوئی میٹھا کھاؤں, بالکل, مجھے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر میں نہ کھاؤں, یہ سارے پری ڈائبٹیز کے سائنز ہیں. پھر مدیحہ میں دیکھا دوپہر کو ماشاءاللہ اچھا کھانا کھانے کے بعد, صحیح فل پیٹ کرنے کے بعد, وہ بندہ کہتا ہے میں اب سونے لگا ہوں. اب وہ سو جاتا ہے. سو کے جب اٹھتا ہے, آپ یقین کریں کہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ آپ وہ نیپ لیتا ہے, سو کے اٹھتا ہے, اور اٹھ کے آتے ہی سیدھا کچن میں آئے گا. اب کیا ہے, اب کچھ چیز ہے, اگر نہیں تو چل چائے بناتے ہیں, چائے کے ساتھ سموسے پکوڑے, اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو نا یہ بھوک بڑھاتی ہے, روٹی جو ہے نا آپ کی اشتہا کہتے ہیں نا, جیسے بھوک کو بڑھاتی ہے, آپ کی بھوک کو بڑھا دیتی ہے. اور جب بھوک بڑھتی ہے, آپ زیادہ کھاتے ہو, پھر آپ موٹے بھی ہوتے ہو, پھر آپ کا یہ سائن ہے کہ آپ کا جب پیٹ بڑا ہوگا یا آپ کو شوگر ہو جائے گی. پھر شوگر زیادہ کازز بنتے ہیں ہارٹ اٹیک کے, شوگر جو ہے نا, شوگر کی وجہ سے. اصل میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے, شوگر اور بلڈ پریشر, جو ظاہراً دیکھنے میں انسان کو ٹھیک لگتا ہے, اور لیکن اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہوتا ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ اچھی خوراک کھائیں. ایبسولوٹلی, اچھا کھاؤ, تھوڑا سا کھاؤ, صاف ستھرا کھاؤ, آرٹیفیشل چیزیں نہ کھاؤ, اور یہ فروٹ انشاءاللہ وغیرہ کھا لو تھوڑا سا. ایکسلنٹ, جزاک اللہ خیر ماما جان. اف یو گائز ہیو اینی کوسچنز پلیز فیل فری. میری کتابیں بھی انشاءاللہ نکل رہی ہیں. آئی ہیو, سارے لوگ پرائس کے بارے میں بتا رہے, وہ پرائس پبلشر رکھتا ہے, سو پھر میں نہیں وہ کر سکتی. بٹ کتابیں نکل رہی ہیں, بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے, یہ سارے کھانا خوراک, بچوں کے خوراک کے بارے میں, ان کا دماغ کیسے تیز کرنا ہے, سو دین وہ آپ کی ہر بات انشاءاللہ سنیں, اور یو نو اس دنیا میں انشاءاللہ آخرت میں بہتر ہو انشاءاللہ. And then so we have lots of different questions coming in. I'll try to answer them, but until next time inshallah everybody, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.